لیٹس کم ٹو دس ڈاکٹر موحید کہ یہ جو خبریں چلتی رہیں انگ سان سو کی نوبیل پیس پرائز ان کو ملا ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے, لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. زرداری صاحب یہاں سے چل کے وہاں پر جاتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ان کا بیان بھی میں پڑھ رہا تھا, مکمل طور پر خاموش تھی, انہوں نے اس کمیونٹی کا ذکر بالکل نہیں کیا اپنے بیان میں سے. تو یہ فگر اتنے لارج نہیں ہے یا فلٹر لگا دیے گئے ہیں؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے وساطت سے بھی کہہ دوں کہ میں نے اپنے پروگرام میں اس وقت ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, اور پاکستان کی جتنی ویب سائٹ ہیں اس پہ بڑا ایک فیلنگ تھی کہ بھئی 20,000 سے زیادہ ایک اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہاں مارے گئے. تو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں آئی واز ارسپانسبل, میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہہ دیا کہ اندازہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ مسلمان جو ہیں مارے گئے ہیں. اور سبسیکوینٹلی جب میں نے اس کو فیس بک پہ ڈالا تو وہاں پہ بہت سے انڈین جو کامنٹیٹر تھے انہوں نے لکھا, جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ پاکستان کی جماعت اسلامی اور اسلامسٹ گروپ جو ہیں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور یہ کلنگ فیو ہنڈریڈس کی ہے. تو مجھے پھر بڑی انٹریگ ہوئی, میں نے چیک کرنا شروع کیا تو جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی پبلیکیشنز ہیں جیسے گارڈین ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, وہاں کچھ ذکر نظر آتا ہے. گارڈین میں بالکل نہیں ملا, لیکن نیو یارک ٹائمز سے میں نے ایک پیس دیکھا تو یہ اندازہ مجھے ہوا کہ کلنگز ہوئی ہیں, فیو ہنڈریڈز ہوں گی کلنگز, لیکن وہ ہزاروں نہیں ہیں. ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہے, بیکاز بی بی سی میں انہوں نے اس کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل بنگلہ دیش کی طرف آ گئے. تو ایک ریزن ہے کہ خود برما کے اندر کلنگ اتنی نہیں ہوئی ہے, ایک تو یہ وجہ ہے آنگ اس کی سوچی کی. لیکن دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جون میں ان سے جب پوچھا گیا سوچی سے کہ آپ جو ہیں ان کو سٹیزن شپ رائٹ ہونے چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اتنی بڑی لیڈر, اب یہ جیسے پاکستان میں ہے کہ اگر آپ احمدی قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو نام آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, تو لوگوں کو فوری طور پہ شک یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ احمدی ہیں, قادیانی ہیں. پوائنٹ آف پرنسپل ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ مائنورٹی کو آئینی تحفظ کیا موجود ہے مائنورٹیز آئینی تحفظ ہے, یا اس سے ہمارا دنیا میں یہ پورا معاشرہ اس سے ڈسٹروائے ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی سمپتھی ہے, کوئی سمپتھی فیکٹر ہے. تو آنگ سان سوچی جو ہے وہ کہہ نہیں سکی, اتنی بڑی لیڈر ہو کے وہ اس کو نہیں کر سکی. اور مجھے تو شک یہ ہے کہ جب OIC نے تھوڑا سا اس کو ریز کیا اور نیو یارک ٹائمز میں لوگوں نے لکھا کہ بھی آنگ سان سوچی کیوں نہیں بولتی اس کے اوپر, تو پھر وہ مجبور ہو کے اس نے پارلیمنٹ میں گزشتہ روز, جس کو BBC میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پر بھی اس نے نہ رکھین کا ذکر کیا ہے پروونس کا, نہ مسلمانوں کا ذکر کیا ہے, نہ اس نے ایک عمومی سے انہوں نے پرنسپل بات کی ہے جی کہ جو شہریت کے قوانین ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے, مائنورٹیز کے رائٹس, اور اس کے بعد یہ کہ جب تک مائنورٹیز کے رائٹس آپ انشور نہیں کریں گے تو ایک جینوئن جمہوری معاشرہ جو ہے نا, یہ اس لائک اے پریس ریلیز اسٹیٹمنٹ, جس not more than this, not more than this. کم پہ شوکت, ایک ایسا ملک جس کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے, جس کے ارد گرد امت مسلمہ کے جو نمائندہ گروپ ہیں ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, جس کا قریب ترین علاقہ اگر آپ دیں مذہبی طور پر تو وہ مڈل ایسٹ بنتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, سیریا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, لیبیا کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں. برما سے متعلق جو خبر ہے, میں برما اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ تمام لوگ اس کو برما ہی گردان دیں, غلط العام ہے لیکن وہ I'll stick to that. برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بہت بڑی خبر بن گیا پاکستان کی سوشل میڈیا کے اوپر. بالکل بڑی خبر بنا, اور میں ابھی بھی یہ جو مختلف فگرز ہیں 100 یا 200, میں ذاتی طور پر اس فگر کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں, بیکاز اگر زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں اس سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں؟ کہیں زیادہ سمجھتا ہوں, اس وجہ سے کہ برما کے اندر سے تو کوئی خبر نہیں آ رہی, آن دا گراؤنڈ ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے وہاں سے. ایک شوکت وہ ڈینائی کر رہے ہیں, میں نے دیکھا برما کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں, خبر نہیں آ رہی نا ادھر سے. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی خبر ادھر سے نہیں آ رہی. UN والے آن گراؤنڈ نہ گئے, نہ ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے. تیسرا امپورٹنٹ چیز جو ایمبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو برمین سٹیزن ہی نہیں ہے. جب آپ برما کے سٹیزن کے بارے میں UN سے پوچھیں گے یا برمیز گورنمنٹ سے پوچھیں گے, وہ تو کہتے ہیں ہمارے سٹیزن ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 1948 سے 1962 تک روہنگا مسلمز کو باقاعدہ شہریت ملی رہی. 62 میں جنرل نی وین آئے تو اس نے روہنگا مسلمز کو فوج سے نکال دیا, آفس سے نکال دیا, اور یا تو وہ بھاگے بنگلہ دیش گئے. صرف بنگلہ دیش نہیں جاتے, یہ تھائی لینڈ بھی جاتے ہیں, 2000 کلومیٹر بارڈر تھائی بھی ان کے ساتھ ملتا ہے, اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک اور کہانی ہے. ایک اور کہانی. 82 میں نیا سٹیزن شپ ایکٹ لایا جنرل نی وین. اس ایکٹ میں انہوں نے جو بھی روہنگا مسلم تھے ان کو سٹپ آف کر دیا اس نیشنلٹی سے. اس نے بیس لائن یہ رکھی کہ 1823 سے پہلے جو لوگ اپنی اینسیسٹری پروو کر سکتے ہیں برما کے اندر ان کو ہم دیں گے. اب 1823 سے پہلے میں پاکستان میں اپنی اینسیسٹری
ایز آن پیپرز تو میں نہیں کر Probably سکتا. half the globe کی ancestry change ہو جاتی ہے اگر آپ یہ requirement اس کو لے آئیں گے, کوئی بھی پروو نہیں کر پائے گا کہاں سے وہ آیا. تو اس وجہ سے جب وہ اپنے ان مسلمانوں کو سٹیزن ہی نہیں مانتے, اس وجہ سے ان کا جو فگر ہے کتنے مارے گئے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ فگر اس لیے کہ جو ہم نے فوٹوز دیکھے, پورے گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کا وکٹم بن رہا ہے, بلکہ اس ویسینٹی میں, اس کمیونٹی میں جو بھی ہے پورا گاؤں جل رہا ہے, وہ اسی وجہ سے جل رہا ہے. وہ جن کو کہتے ہیں کہ نان برمیز ہیں, ان کو کالا کہتے ہیں, اور کالا کہہ کے ان کو نکالنے کی. اور تیسری جو ان کی نفرت کی وجہ ہے وہ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بدھسٹ ہیں, عموماً بدھسٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیسفل ہیں, وہ مارنے کے چکر میں نہیں پڑتے, لیکن یہاں پر باقاعدہ ریلیجس فیکٹر ہے. کیٹل کلر کہتے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر. بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. انفیکٹ امبیسڈر صاحب سے اسی نکتے کے اوپر کہ بدھ مت کے بارے میں تو وہ امن اور ان کی زبان میں آشتی کا پیغام ہے, اور اس کے بعد آپ تمام برائی کو وائلنس آپ قدم بھی اٹھا کے رکھتے ہیں کہ کہیں نیچے چونٹی نہ آ جائے. مطلب یہ ان کی تربیت ہے. For them to be burning houses اور villages کو نکالنا, اور اس کے بعد لوگوں کو ڈسپلیس کرنا اور قتل کرنا, اور ریاست کی پالیسی جو ہے اس کو اپنے بدھ مت کے نام کے اوپر اتنا اوپریسو بنانا, واٹس دی ایکسپلینیشن فار اس کا تو کوئی تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھیے جی, میرے خیال میں تو تمام مذاہب جو ہیں انکلوڈنگ بدھ مت, وہ سارے امن و آتشی کا ہی سبق دیتے ہیں. انکلوڈنگ کرسچینٹی میں بھی یہ ہے کہ آپ کے ایک طرف اگر منہ کے اوپر چبھٹ پڑ جائے تو آپ دوسری چیخ جو ہے وہ آپ سامنے کر دیں. اسلام بھی امن و آتشی کا دیتا ہے, لیکن میرے خیال میں سب دنیا جو ہے اس میں ایک جو کہتے ہیں ایک ٹرینی آف میجورٹی چل رہی ہے, اور ایک قسم کے ایکسٹریمزم آ رہی ہے. ہندو مت میں بھی آ رہی ہے, کرسچینٹی میں بھی آ رہی ہے, یہودیت میں بھی آ رہی ہے, اسلام میں بھی آ رہی ہے, اور یہاں پہ بھی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میانمار میں یا برما میں یہ زیادہ ہو گیا ہے, اور خاص طور پہ انڈر دا ملٹری رجیمز بہت ہوا ہے, کیونکہ جنرل نیون جو ہے اس نے بہت غلط روایت ڈالی ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی تمام پراپرٹیز لے لی اس نے 1962 میں, اور بہت ساروں کو بنگلہ دیش میں بھگا دیا, اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش سے بھاگتے بھاگتے تھائی لینڈ تک اور پاکستان تک, کراچی میں بہت سارے آئے, اس کے بعد سعودی عربیہ گئے. سعودی عربیہ میں آج اب بھی رہتے ہیں, اینڈ دے ہولڈنگ ٹیمپرری پاکستانی پاسپورٹس. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں برما کا ہے, لیکن اس نے یہ تمام مسئلہ جو ہے ان کو پرسیکیوٹ کر کے, اور یو این نے یہ کہا ہے کہ یہ دس از ون آف دا موسٹ پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ان دا ورلڈ. تو وہاں پہ تو اتنا یعنی ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یعنی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سینچری سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو آپ کہیں گے جی آپ سٹیزن ہی نہیں ہیں. اچھا, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے, بریک کے بعد ان سے ہم بات کریں گے, اور فگرز کی بحث سے آگے جاتے ہوئے کہ جہاں پر بھی اقلیت ہے کس کس بہانے اس کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. اور ایک آرگومنٹ جو وہاں کی اکثریت استعمال کر رہی ہے آج کل, وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہر طرف ظلم کا بازار کیے ہوئے, یعنی مسلمان گرم کیے ہوئے ہیں. اور جب طالبان نے بامیان کے اندر مجسمے اڑائے بدھا کے, تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ڈیمانڈ شروع ہو گئی تھی کہ مسلمان کی مساجد کو, پرانی مساجد کو آپ گرا دیں. تو ایک گلوبل ڈائنامک بھی ہے اس تمام کانفلکٹ کے اندر. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے.